کہ اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے نا جس پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. پہلے تو اس بل پہ مولانا صاحب نے مطلب تنقیدی تقریر کی اور اس پہ اپنا تحفظات کا اظہار کیا اور اس کے بعد مولانا صاحب نے واک آؤٹ کر دیا. لیکن حیران کن طور پہ پاکستان تحریک انصاف مخالفت ضرور کی لیکن وہ بینچوں پر رہے. حسب معمول آتے ہیں واک آؤٹ کرتے ہیں جب اختلاف ہوتا ہے باہر چل جاتے ہیں, ایسا نہیں کیا, بینچوں پر بیٹھے رہے اس ساری کارروائی میں. وہ بہرحال ہمیں تحریک انصاف کی صفوں میں پائے جانے والے کنفیوژن پہ میں ضرور بات کروں گا, لیکن آپ کو منیر نیازی کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک رات سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے. ایک رات ایسی صدا ہر مکان پر لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے. تو یہ جو وسیع پیمانے پر جو 10-10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں اور 7 نااہلیوں کا ایک سلسلہ ہے رک نہیں رہا, ٹھیک ہے, تو اس نے بہت سارے یعنی کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کو مجبور کر دیا ہے. تو لیکن یہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ میسیج ایک اس طرح کا بھی فیل آئی ہے جو مجھے آئی ہے, صرف ذاتی میری فیل ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کی ہے, کہ اپوزیشن کا جو رول تھا پریشر ڈالنے والا حکومت کو لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے نا. ڈر یار کیا اس سے کیا دیکھیے میں ایک آپ کو سب سے پہلے بات بتاؤں, اس پروگرام کے اندر سب سے پہلے 1.5 سال ہو گیا ہے روزانہ لوگوں کو اکتا دینے کی حد تک ہم دہشت گردی کا ذکر نہیں کرتے چلے گئے. ایمانداری سے بتاؤں ہوتا رہا. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر واقعتاً نیک نیتی سے حکومت دہشت گردی ایکٹ میں کوئی ایسی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے جو اس کی دانست میں ضروری ہے, ان کو مزید یعنی توانا بنائے گی, تو میں کس منہ سے مخالفت کروں گا؟ میں اس کی سپورٹ کروں گا. میں تو سپورٹ کروں گا. لیکن کچھ چیزیں علامتی ہوتی ہیں عدنان حیدر. بات یہ ہے یعنی ٹوکن یعنی ایک 14 اگست کل ہے 14 اگست آن دا ایو آف 14 اگست یہ ملک کس نے منایا؟ یہ قائد اعظم نے. قائد اعظم کا پہلا جو ہے آپ کو سب سے ڈیفائنس تھا وہ رولٹ ایکٹ بنا تھا جس کو وہ بنیادی انسانی حقوق کے مخالف سمجھتے تھے. اچھا, تو انہوں نے اس زمانے میں جو وائس رائز کونسل ہوتی تھی اس سے ریزائن کر دیا تھا. تو آپ کم از کم اتنا ہی احساس شرم حیا ہونی چاہیے کہ یار ہم 14 اگست سے ایک دن پہلے یہ قانون کیوں دے رہے ہیں. یہ اس پہ ڈیبیٹ کرا لی جائے نا, ایک طریقہ ہوتا ہے نا, ڈیبیٹ کروائیں کہ جی ہم شرمسار ہیں اس کے باوجود کہ جن بنیادوں پر یہ ملک بنایا گیا تھا تو ماضی کی حکومتیں 1947 سے جو بھی ہوں بلا استثناء بلکہ سارے مل کر اعتراف کرتے کہ ہم ناکام رہے, ہم میں سے 12 لوگ حکومتوں میں بھی آئے, ہم ان تمام آئیڈیلز کے حصول میں ناکام رہے جن کا وعدہ تھا. ٹھیک ہے نا, اور یہ پھر ایک مصیبت ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو بات چلو بندہ کہتا کہ یار چلو شرمساری ہے, اور شرمساری کے بعد اس کو کیا گیا. خیر وہاں پر سب سے پہلی یہ بات جو ہے سچی بات ہے کہ عالیہ کامران صاحبہ جو ہے JUI کی, انہوں نے اس انداز میں تو نہیں جس طرح میں قائد اعظم کا ریفرنس لے کے کہہ رہا ہوں, لیکن انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے. اس کے بارے میں تفصیلی تم نے کہا دیکھو نا قانون سازی میں ایک بہت بڑا پرابلم جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ ہو گیا ہے, اور یہ اس سے پہلے بھی تھا 12 منٹ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن, اتنے قوانین یہ FATF سے نکالنا ہے. وہ سوال یہ میں پاکستان کے شہری کے طور پر جاننا چاہتا ہوں کہ میں FATF کی لسٹ میں گیا کیوں تھا؟ ابھی دھڑ قانون سازی وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ مجھے اگر کوئی قانون جو زیر بحث ہے